السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تحلیلات، تمجیدات اور تکبیرات صرف اور صرف اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے. اسی کے ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد گزشتہ ہماری گفتگو عبادت کے مفہوم کے متعلق ہو رہی تھی کہ عبادت ایک انسان کا، ایک مومن کا دنیا میں گزارا ہوا اللہ کی اطاعت میں، پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں گزارا ہوا ہر لمحہ وہ عبادت کہلاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف ظاہری اعمال و افعال کا نام ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں، عبادت کے مفہوم میں جس طرح ظاہری اعمال و افعال داخل ہیں، جیسے نماز ایک ظاہری عمل ہے، روزہ رکھنا یہ انسان رمضان کے مہینے میں رکھتا ہے، تلاوت یہ ایک ظاہری عمل ہے، قربانی یہ بھی ظاہری عمل ہے، حج بیت اللہ کا طواف یہ بھی ظاہری عمل ہے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو ظاہری نہیں ہے، مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، لیکن وہ بھی عبادت کے ذمرے میں ہیں.
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افضل العبادہ انتظار الفرض، عبادتوں میں افضل ترین عبادت، جس طرح دین کا سیکھنا افضل ترین عبادت، جس طرح قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنا، قرآن کو پڑھنا سمجھنا افضل ترین عبادت، اسی طرح پیارے پیغمبر نے فرمایا انتظار الفرج، مشکلات تکالیف کے ہٹنے کا انتظار کرنا اور ان مشکلات پر صبر کرنا، یہ بھی افضل ترین عبادت ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی پر کوئی پریشانی کوئی تکلیف آ گئی ہے تو وہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اس کے ہٹ جانے کا انتظار کرنا شروع کر دے، بلکہ انتظار الفرج کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان اس کے ہٹنے کے صحیح وقت کا انتظار کرے اور اپنی کوشش جاری رکھے، صبر کرے۔ یہ صبر ایک مومن کا ہتھیار ہے، صبر یہ افضل ترین عبادت ہے، اگرچہ یہ ظاہری عبادت نہیں ہے لیکن مخفی عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے۔ اور یہ صبر کرنا یہ ایک مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ ایک مومن میں جس درجے کا ایمان ہوگا اس مومن کے اندر اسی درجے کا صبر بھی ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے صحابی سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افضل الایمان، افضل ترین ایمان یہ ہے الصبر، کہ وہ مومن بندہ جو ایمان رکھتا ہے وہ صبر کرے، وہ سماحہ اور وہ فراخ دل ہو، اس کا ذہن کشادہ ہو، ایسا شخص افضل ترین مومن ہے۔ یہ صبر والا عمل یہ ایک انسان کو ترقی کے راستوں پر گامزن کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ایک انسان بے صبرہ ہوگا وہ کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے کہ وہ جلد باز ہوگا۔ لیکن ایک صابر اور ایک شاکر انسان، اس کے اندر جب صبر ہوگا تو وہ جلد بازی سے کام نہیں لے گا، اس پر کوئی مصیبت کوئی بلا کوئی ایذا کوئی تکلیف آ جائے وہ اس پر صبر کرے گا۔ یہ صبر اس کے ایمان کی علامت ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں الصبیرہ کہتے ہیں ایلوے کو۔ ایلوا ایک ایسی بوٹی ہے جو انتہائی کڑوی ہوتی ہے، اس کا کھانا بہت ہی دشوار ہے، اور یہ عموماً یہ بوٹی ان دواؤں میں ڈلتی ہے کہ جو دوائیں انسان کا خون صاف کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس صبر کو الصبر سے تشبیہ دیں تو صبر کرنا واقعتاً بڑا ہی مشکل ہے، اور اردو میں اس کے لیے ایک محاورہ یوں بھی کہیں کہ صبر کرنے والا گویا کڑوے گھونٹ بھر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سامنے والے کی ایذا اور تکلیف کے باوجود وہ روکے رکھتا ہے، اس کو پلٹ کر تکلیف نہیں دیتا بلکہ صبر کرتا ہے اور مناسب وقت کا انتظار کرتا ہے۔ اسے عربی زبان میں ایلوے سے تشبیہ دی گئی کہ ایلوے کا کھانا جس طرح بہت کڑوا ہے بہت دشوار ہوتا ہے، اس طرح صبر کرنا بھی بہت دشوار ہوتا ہے۔ اور یہ صبر کرنا ایمان والے کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر صبر والا مارتا ہے۔ صبر ایک بہادر انسان ہی کرتا ہے، لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان بہادر وہ ہوتا ہے
کہ جو مقابلہ کرے، جو سامنے والے کو کشتی کے اندر، مقابلے کے اندر تیز کر دے، آج بہادر اسے سمجھا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ، پہلوان وہ نہیں کہ جو اپنے مقابل کو تیز کر دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان اور بہادر وہ ہوتا ہے جو غصے کے باوجود صبر سے کام لے کر اپنے آپ پر، اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے۔ تو صبر کا معنی، الصبرۃ کا معنی ایلوا، کڑوی چیز۔ صبر کا ایک معنی الصبر بمعنی صبر بمعنی حبس، اپنے آپ کو روک لینا۔ سامنے والا تکلیف پہنچائے تو فوراً انسان اپنے اندر ایسے جذبات محسوس کرتا ہے کہ میں اسے فوری جواب دوں، اس نے زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، میں اسے پلٹ کر اس کو ڈبل تکلیف پہنچانے کی کوشش کروں۔ اس نے فزیکلی ٹارچر کیا ہے مجھے، اس سے بڑھ کر میں اسے ٹارچر کروں۔ لیکن جو صبر کرنے والا ہوگا وہ اپنے آپ کو روک لے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ صبر زندگی کے ہر مرحلے سے تعلق رکھنے والا عمل ہے۔ ہر مرحلے میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ علماء اکرام نے صبر کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ تینوں قسمیں انسان کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ فرمایا پہلی تقسیم یہ ہے کہ الصبر علی الطاعہ، ایک مومن صبر کرے اطاعت پر، اللہ اس کے رسول کے فرامین جو ہیں ان پر عمل کرے۔ یہ عمل کرنا یہ صبر کی ایک کیفیت ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا لیکن ایک مومن وہ ساری رات کرب کی کیفیت میں رہا، بجلی نہیں تھی، ساری رات جاگتا رہا، طبیعت میں گراوٹ تھی، وہ ساری رات بے چین رہا، صبح کی ٹھنڈی نسیم چلی فجر کے قریب اور اس کی آنکھ لگی تھی، اسے سکون ملا تھا، لیکن فجر کا وقت ہو گیا۔ اب یہ صبر علی الطاعہ ہے کہ ساری رات سو نہیں سکا، لیکن فجر کی اذان سنتے ہی یہ اٹھ جائے، اللہ کی اطاعت میں لگ جائے۔ اسے علماء نے صبر علی الطاعہ کے نام سے تشبیہ دی ہے کہ ایک انسان اطاعت کرنے میں صبر کرے، باوجود اس کے کہ طبیعت پر گراں گزرتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنا بڑی ہمت کی بات ہے، طبیعت پر دشوار گزرنے کے باوجود یہ مومن صبر کرتا ہے کہ میں نے رب کی اطاعت کرنی۔ مئی جون کا مہینہ ہے، سب گرمی کے اندر روزے آ جاتے ہیں، روزہ رکھنا یہ فرض ہے، اللہ کی اطاعت ہے، پیغمبر کی اطاعت ہے، سب بھوک اور پیاس ہے، لیکن یہ مومن اطاعت میں صبر کرتا ہے اور کہتا ہے میں روزہ رکھوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ سب سردی کا موسم ہے اور مری سائڈ پر نکلا ہوا ہے، نماز کے لیے وضو کا پانی منگوایا، سب سردی کے عالم میں وہ ٹھنڈا برف پانی، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایک انسان بیمار ہو اور اسے مرنے کا خطرہ ہو، وہ تیمم کر لے، لیکن جو انسان صحت مند ہے اسے پانی سے وضو کرنا ہے، طبیعت پر گراں گزرتی ہے، لیکن صبر علی الطاعہ یہ ہے کہ وہ مومن وضو کرے گا، اطاعت پر صبر۔ دوسری قسم صبر علی المعصیہ، گناہ سے رکنے پر صبر۔ ایک انسان ہے، اس کی شادی کی عمر ہے، لیکن شادی کرنا آج کل کے دور میں بڑا ہی دشوار معاملہ ہے۔
ہم نے اسے مشکل ترین بنا دیا ہے، اس کی شادی کی عمر ہے، باوجود اس کے کہ اسے غلط کاری کا موقع بھی ملتا ہے، لیکن صبر عن المعصیہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس برے کام سے رک کر صبر کرتا ہے، یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ اسے موقع مل رہے ہیں دوسرے کو دھوکہ دینے کے، لیکن یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ صبر عن المعصیہ کر رہا ہے۔ انسان دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے فوری فائدہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن اگر وہ اس فائدے کا تھوڑا انتظار کر لے اور وہ درست راستہ اختیار کر لے تو ظاہر سی بات ہے یہ دنیا قانون فطرت کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے۔ قانون فطرت ہے، ہر چیز کا ایک پروسیس ہے۔ اگر ایک انسان کامیابی جلد چاہتا ہے اسے دھوکہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر وہ انسان کامیابی کی منزلیں طے کرے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے تو وہ صبر کے ذریعے ممکن ہے کہ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ یہ صبر عن المعصیہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا، یہ بھی صبر ہے۔ صبر علی الابتلاء یہ تیسری قسم ہے کہ ایک انسان پریشانیوں میں، دکھوں میں، آزمائش میں صبر کرے۔ آزمائش کیا ہے؟ جہاد کا موقع آ گیا، اب انسان کی جان جاتی ہے، یہ آزمائش ہے، جان جائے گی، اس کا مال چلا جائے گا، لیکن صبر علی الابتلاء یہ ہے کہ وہ جہاد پر نکل جائے گا، وہ صبر علی الطاعہ کر کے دکھائے گا، وہ صبر علی الابتلاء کر کے دکھائے گا کہ میں اس آزمائش پر پورا اتروں گا، وہ اس راستے پر نکل پڑے گا۔ اور پھر اس صبر علی الابتلاء یا صبر علی البلاء کا ایک دوسرا نام ہے صبر علی الایذاء۔ کسی دوسرے نے زبانی طور پر تکلیف دی، اس پر صبر کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زبانی طور پر تکالیف پہنچائی گئی اور آپ علیہ السلام نے ان پر صبر کر کے دکھایا۔ صبر علی الایذاء کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے زبانی ایذاء پر، تکلیف پر صبر کرنا، اور ایک جسمانی ایذاء پر صبر کرنا، جسے ہم کہیں وربلی ٹارچر اور فزیکلی ٹارچر۔ نبی علیہ السلام کو اسلام کے اول دور میں آپ علیہ السلام کو زبانی طور پر تکلیف پہنچائی گئی، کہا کہ یہ شاعر ہے، انہوں نے بڑی بہترین شاعری کی ہے، یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو شاعری ہے زبردست۔ کسی نے کہا یہ ساحر ہے، کسی نے کہا یہ مسحور ہے، یہ جادو تو نہیں کرتے لیکن ان پر جادو ہو گیا ہے، زبانی طور پر تکلیفیں دی۔ کسی نے کہا نہیں جی یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ دیوانے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ کسی نے کہا فَلِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، انہیں کوئی ڈکٹیشن دیتا ہے، یہ ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، یہ کون سا رب کا کلام ہے۔ کسی نے تکلیف اس طرح دی کہ یہ کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ آتا ہے، ان کے پاس تو نعوذ باللہ شیطان آتا ہے۔ اس قسم کی باتوں کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام کو ایذا دی، آپ علیہ السلام نے اس پر صبر کر کے دکھایا۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی سپورٹ نہ رہی، آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کے بہت بڑے حمایتی تھے، ان کی وفات کے بعد آپ کو جسمانی طور پر ٹارچر کیا گیا، طائف کی وادی میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، لیکن آپ علیہ السلام نے کیا پڑھا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ کسی سے شکایت نہیں کی، حتیٰ کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا اور کہا اللہ کے پیغمبر یہ دو وادیوں کے
درمیان یہ طائف کی بستی موجود ہے، آپ کہیں میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو ملیا میٹ کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں اللہم اہد قومی، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، فإنہم لا یعلمون، انہیں علم ہی نہیں ہے یہ کیا کرتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے صبر علی الطاعہ کر کے بھی دکھایا، صبر عن المعصیہ کر کے بھی دکھایا، اور پیغمبر علیہ السلام نے صبر علی الایذاء کے ذریعے بھی اپنا کردار، اپنا اسوہ اور اپنی سیرت کو پیش کیا کہ ایک مومن افضل ترین عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ ان تمام پہلوؤں پر غور کرے۔ اگر وہ کبھی آزمائش میں آ جائے، آزمائش ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کے حالات اس طرح مختلف ہیں، ایسے ہی آزمائش بھی مختلف ہوتی ہے۔ کوئی تاجر پیشہ ہے، کوئی نوکری پیشہ ہے، کوئی کھیت کھلیان سنبھالنے والا ہے، کوئی باغبان ہے، کوئی بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، ان سب کی آزمائش مختلف ہوگی۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی میں خوف کے ذریعے تمہیں آزماؤں گا۔ خوف کیا ہے؟ اچانک کیا حالات ہو جائیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے ایک خوف ہے لوگوں میں۔ والجوع، میں بھوک کے ذریعے بھی آزماؤں گا۔ مہنگائی اتنی ہو گئی کہ کئی جگہوں پر فاقے پڑ رہے ہیں، اور یہ بھوک انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، ایسی چیز ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ فرمایا میں بھوک کے ذریعے بھی آزما سکتا ہوں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں نقصان دے کر بھی آزما سکتا ہوں، وَالْأَنفُسِ، بیمار کر کے بھی آزما سکتا ہوں، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں، رزق میں، خورد و نوشی اشیاء میں کمی کر کے بھی میں تمہیں آزما سکتا ہوں۔ لیکن فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ان پر اگر آزمائش آ جائے، یہ صبر کرتے ہیں اور اس آزمائش سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک انسان کو ساری زندگی دنیا کا ہر قسم، دنیا کے سارے لوگ مل کر ایک انسان کو ناکام بنانا چاہیں اور وہ انسان صابر اور شاکر ہو، دنیا کا کوئی شخص بھی ناکام نہیں کر سکتا اسے۔ ایک انسان میں جتنا صبر ہوگا اس میں اتنا ایمان ہوگا، اور جس میں زیادہ ایمان ہوگا وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ صبر سے متعلق قرآن مجید میں تقریباً 105 مقامات پر گفتگو ہمیں ملتی ہے کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے، اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے 105 مقامات پر صبر سے متعلق گفتگو فرمائی، اور ان میں سے 18 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں صرف پیارے پیغمبر علیہ السلام کو صبر کا حکم ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کے لیے نمونہ تھے۔ آپ کو دیکھ کر لوگوں نے صبر کرنا ہے۔ کبھی کفار کی تکالیف آئیں، اللہ نے فرمایا اس پر صبر کریں، فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یہ آپ کے رب کا حکم ہے، صبر کریں اس پر۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبر کریں خوبصورت انداز میں۔ ہر چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کا ایک وقت ہے، اس کا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کو مکمل ہونے دیں، جلدی نہ کریں کسی کام۔ ایک کسان، ایک باغبان، وہ ایک بیج بوتا ہے زمین میں، اگر وہ چاہے کہ بیج بونے کے دوسرے دن ہی وہ بیج تناور درخت بن جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس انسان کو، اس باغبان کو اپنی محنت جاری رکھنی پڑے گی، اسے پانی بھی دے گا، مناسب جگہ پر اس نے وہ بیج بویا ہو، اسے کھاد بھی دینی پڑے گی، اور پھر 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 درخت ایسے ہوتے ہیں 5 سال بعد وہ اپنے وقت پر نکلے گا۔ ایک انسان اگر چاہے کہ ابھی ابھی رات ہو جائے، لیکن رات نہیں ہو سکتی،
اسے رات کا انتظار کرنے کے لیے اس وقت کا انتظار کرنا پڑے گا جس وقت پر رات آتی ہے. اس کا جو ٹائم ہے، اس کا جو وقت ہے، بے صبری سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن یاد رکھیے کہ جس طرح دیگر عبادتیں ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہے، اس طرح صبر بھی اللہ کے لیے کرنا ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اے پیغمبر آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں. دنیا آپ کو کچھ بھی کہہ دے، آج کوئی شخص صبر کرے، لوگ کہتے ہیں صبر بزدلی کا نام ہے. میرے دوستو، اگر صبر عمل سے روک رہی ہوتی تو عمل سے رکنے والا بزدل ہوتا ہے. لیکن صابر انسان وہ اپنا عمل جاری رکھتا ہے اور مناسب وقت کا انتظار کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے بھی اسلامی تعلیمات پہنچائی. آپ علیہ السلام کو 23 سال لگے یہ دین مکمل کرنے کے لیے. ایسا ممکن ہو سکتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ چند اشخاص مہیا کر دیتے، آپ کے بہترین سپورٹر دنیا میں بھیج دیتے، اپنے فرشتے بھیج دیتے. ایسا ممکن تھا، رب کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو صبر کا حکم دیا کہ صبر کریں. ہر چیز کا ایک وقت ہے، اس وقت پر وہ کام انجام کو پہنچے گا، آپ کو کامیابی ملے گی. جس طرح صبر کا حکم اللہ کے پیغمبر کو ہوا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے اور حکمت والے بہادر مومنوں کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی صبر کریں. اللہ کے پیغمبر کو کیا حکم ہوا؟ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ. پیغمبر علیہ السلام آپ صبر کریں جس طرح ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. ہر بات پر، زندگی کے ہر موقع پر ایسے مواقع آئے جہاں پر صبر کرنا چاہیے تھا. انبیاء اور رسولوں نے صبر کر کے دکھایا. اے پیغمبر آپ بھی صبر کریں. ایمان والوں کو کیا حکم ہوا؟ وَلَمَنْ صَبَرَ، جو صبر کرے گا، وَغَفَرَ، اور معاف کر دے گا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہی ہمت کا کام ہے، عزم اور حوصلے کا کام ہے. میرے دوستو، صبر ہر مرحلے میں کرنا ہے. اپنی اولاد کو، اپنے آنے والی نسل کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے. آج جو ہمیں مجموعی طور پر نقصان پہنچ رہا ہے، مالی طور پر یا دین اسلام کو، مسلمانوں کو آج نقصان پہنچ رہا ہے، وہ بے صبری کا نتیجہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نے جلد نتیجے کی توقع کر لی اور ایسے ذرائع اپنائے کہ جو ذرائع غیر مفید تھے. لیکن اگر ہم انتظار کرتے، ہم صحیح راستہ اختیار کرتے تو میرے دوستو پھر کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچتا. اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، صبر کرنے والوں کے لیے نقصان نہیں ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اللہ فرماتے ہیں جو مشکلات میں، جو تکالیف میں، جو پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں یہ لوگ متقی ہیں. تو صبر کرنا یہ تقوی کی علامت بھی ہے، ایمان کی علامت بھی اور تقوی کی علامت بھی اور سچائی کی علامت بھی. اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے اس حکم کو جس پر اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا تھا اسے سچ کر دکھایا، اپنے نفس کو دبا دیا، اپنی عزت نفس کو مجروح ہونے دیا، صبر کرتے رہے. میرے دوستوں بزرگوں، اگر ایک انسان صبر کرے، اللہ فرماتے ہیں یہ صبر کرنا بہتر ہے تمہارے لیے. آپ میں سے کوئی شخص کوئی تجارت کے حوالے سے
کسی بہترین کامیاب تاجر سے مشورہ کرے کہ مجھے یہ تجارت کرنی ہے اور وہ کہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ فوراً وہ کام کریں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے خیر کا باعث بن جائے گا۔ تمہارے حالات جیسے بھی ہوں، کوئی بھی موقع آ جائے، کوئی بھی ایسا لمحہ آ جائے جس سے تمہیں تکلیف دکھ ہو اور تم بے چین اور کرب کی کیفیت میں ہو جاؤ، صبر کر کے دیکھو، تمہارے لیے وہ معاملہ خیر والا بن جائے گا۔ اگر ایک انسان کو کسی کی اچھی بری باتوں سے تکلیف ہے تو میرے دوستو اس پر صبر کریں۔ اچھی بری باتوں پر صبر کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ فرمایا فاصبر علی ما یقولون، اے پیغمبر صبر کریں ان کی بری باتوں پر جو یہ باتیں کرتے ہیں، واہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان سے اعراض کریں۔ بڑے خوبصورت انداز میں کوئی آپ سے لڑنا چاہتا ہے، آپ جب تک نہیں لڑیں گے اس وقت تک لڑائی ممکن نہیں ہے۔ فرمایا اگر کوئی جاہل جہالت کرتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بہترین انداز یہ ہے سلام کر کے وہاں سے نکل جاؤ۔ سامنے والے کی تکلیف پر، اس کے قول پر صبر۔ اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف میں صبر۔ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع کھڑے نہ کرو۔ آج ہم نے دین کے نام پر ذرا ذرا سی معمولی باتوں کو اختلاف کا درجہ دے دیا، باوجود اس کے کہ وہ باتیں دین میں توسع تھی، دین میں وسعت کا ذریعہ تھی۔ آج ہمارے ہاں اختلاف کیا ہے؟ اختلافی باتیں کیا ہیں؟ کہا جی بسم اللہ زور سے پڑھنی چاہیے، دوسرے کا موقف بسم اللہ نماز میں ہلکی پڑھنی چاہیے، حالانکہ دونوں احادیث موجود ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا دونوں طریقے سے عمل موجود ہے۔ صحابہ نے زور سے بسم اللہ بھی پڑھی، آہستہ بھی بسم اللہ پڑھی، لیکن آج اسے اختلاف بنا دیا۔ کہا جی نماز میں رفع الیدین کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے، دوسرے کا موقف ہاتھ باندھ لینا چاہیے، اسے آج اختلاف بنا دیا۔ کہا جی نماز میں رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، دوسرے نے کہا نہیں جی رکعت ہوتی نہیں ہے، اسے اختلاف بنا دیا۔ اب اسی میں ہی آپ کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں، دنیا کہاں نکل گئی، ہمارے یہ رفع الیدین کے مسئلے ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ جو دین کے اندر وسعت تھی، توسع تھا، یہ دین بہت آسان تھا، لیکن فقہ کے چکر میں پڑ کے اگرچہ فقہا نے یہ بہت بڑا کام کیا۔ میرے دوستو قبر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قبر میں سوال کیا ہوگا؟ نماز سے متعلق، عبادتوں سے متعلق ہوگا، یا یہ ہوگا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہیں؟ کہا نہیں جی فرائض 4 ہیں، تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، یہ یوں ہے، یہ ہمیں فقہ کے اندر الجھا دیا۔ جو دین بہت آسان تھا اسے پیچیدہ بنا دیا گیا۔ تنازع اگر ہو جائے تو اس میں صبر کرنا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم کمزور ہو جاؤ گے، تنازعات میں پڑ گئے تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، دشمن سے کیا مقابلہ کرو گے؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اپنے تنازعات میں بھی صبر کرنا، سامنے والے کی رائے کا احترام کرنا، سامنے والے کی بات کو غور سے سننا۔ ممکن ہے کہ آج تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، کل جب تمہارا علم بڑھے گا تمہیں وہ بات سمجھ آ جائے گی، لیکن ابھی سے تنازعات کھڑے نہیں کرنا۔ حق کے منکروں کی کثرت پر صبر، مشرکین کثرت سے، اکثرهم مشرکون اکثرهم لا يعلمون،
لیکن اس پر صبر، یہ نہ سوچنا کہ ہم تو کم ہیں، توحید والے کم ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے کم ہیں، ہم کیا لوگوں کو سمجھائیں گے۔ فرمایا مشرکین کی کثرت ہو اس کے باوجود بھی صبر کرنا ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ سامنے والا لشکر بڑا ہے، اگر تم صبر کرو گے، ڈٹ کے لڑو گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد کریں گے۔ سامنے والے کی کثرت سے مرعوب نہ ہو، دشمن کی کثرت پر صبر، فتنے میں صبر، فتنہ پھیل گیا۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، تم ایک دوسرے کے لیے فتنے کا باعث بن سکتے ہو۔ حسد ہو جاتا ہے، دلوں میں بغض آ جاتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ نفرت فتنے کا باعث بن جاتی ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، لیکن اس میں بھی صبر کرو، فتنے کو بڑھاؤ نہیں، فتنے کو کنٹرول کرنا ہے تو اس پر صبر کرنا، لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرنا۔ لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں شیر جب پیٹ بھرا ہو تو وہ پھر کسی جانور کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن جب انسان پیٹ بھرا ہو تو وہ ہر انسان کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور پھر اس انسان سے بہتر ہے، پیٹ بھرنے کے بعد کسی دوسرے جانور کو تو تکلیف نہیں دیتا۔ فرمایا لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو صبر کریں گے تمہاری اذیتوں پر، تم کر لو جو کر سکتے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں غلبہ ہوگا، ہماری مدد ہوگی، ہمارے پاس وہ ریسورسز ہوں گے جو آج تمہارے پاس ہیں، تم ان ریسورسز کا غلط استعمال کر کے ہمیں تکلیف دیتے ہو، ہم ان کا بہتر استعمال کریں گے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، فرمایا دین کی پیروی میں صبر۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے، دین کا پیغام پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے، حق بات کہنا مشکل ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے پیغمبر اسی چیز کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی صورت میں بھیجی جاتی ہے، وَاصْبِرْ، اور اس پر صبر کرتے رہیں، دین پر عمل کرتے رہیں اور صبر کرتے رہیں۔ عمل کے بعد نتیجے کے حصول کے انتظار میں ہوا، عمل کر لیا، اب فوراً نتیجے کی طرف نہ بڑھیں، نتیجہ رب پر چھوڑ، اس نتیجے کے ملنے کا ایک وقت ہے۔ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں جو قانون فطرت کے شکنجے میں ہیں، آپ دیکھ لیں ایک انسان بیج بو دیتا ہے، اسے فوراً نتیجہ نہیں ملتا، ایک وقت پر نتیجہ ملتا ہے۔ فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، آپ صبر کریں اور بہترین صبر کریں، إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، یہ دیکھنے والے اس کے نتیجے کو بہت دور سمجھتے ہیں کہ جی یہ کام کرنے سے نتیجہ تو نہیں نکلے گا۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اے پیغمبر اگر صبر کر لیا ہم اس نتیجے کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، وہ نتیجہ بہت نزدیک ہے، اس نتیجے کے انتظار میں صبر۔ گھریلو پریشانیوں پر صبر۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام کھو گئے، ایک گھریلو پریشانی، بیٹا جدا ہو گیا، کہنے لگے قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل، یہ پریشانی ہے میں اس پر صبر کروں گا۔ تھوڑا وقت لگا لیکن اللہ نے بیٹے سے ملاقات کرا دی، جس بیٹے سے ملاقات کرنا ممکن نہ تھا، کوئی فیس بک کا دور نہیں تھا،
کوئی نیوز چینل کا دور نہیں تھا کہ بچہ کھو گیا نیوز چینل پر ایک ایڈ دے دیا، فیس بک پر مہم چھوڑ دی کہ آپ ہمارا بچہ کھو گیا اسے تلاش کریں، اور وہ 1-2 دن میں مل گیا۔ کوئی ذرائع نہیں، لیکن رب نے ملا دیا۔ کہا میں صبر جمیل کروں گا، حصول علم میں صبر۔ ایک انسان چاہتا ہے میرے پاس علم آ جائے، تو علم فوراً نہیں آ جائے گا۔ اس نے کتابیں پڑھ لی، فوری طور سے علم آ گیا۔ اس نے ایک جمعے کا خطبہ سن لیا، اس نے درس و تدریس میں حصہ لے لیا، اسے فوراً علم آ جائے گا۔ میرے دوستو، علم کے حصول میں بھی صبر چاہیے، اس لیے کہ علم کے حصول میں جب ایک انسان لگتا ہے اسے کتابیں چھاننی پڑتی ہیں، اسے مسائل سمجھنے پڑتے ہیں، اسے تجربہ چاہیے ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تجربہ ہوتا ہے، جب تجربہ ہوتا ہے تو علم بڑھتا ہے۔ فرمایا علم کے حصول میں صبر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر نکلے علم کے لیے تو کہنے لگے میں اب صبر کروں گا۔ اپنے استاد خضر علیہ السلام سے کہنے لگے میں صبر کروں گا، آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، لیکن صبر نہیں کر سکے۔ ہر مسئلے کا وہ پوچھتے رہے، آپ نے بچے کو کیوں مار دیا، آپ نے یہ دیوار کیوں کھڑی کر دی، آپ نے یہ کشتی کا تختہ کیوں توڑ دیا؟ صبر نہیں کر پائے۔ کہنے لگے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، علم کے حصول کے لیے تو صبر چاہیے، تم میں صبر نہیں ہے، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو علم کے حصول میں صبر، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر صبر۔ بعض دفعہ اللہ لے کر آزماتے ہیں، بعض دفعہ دے کر آزماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ، میں نے اسے مال و دولت دیا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اب یہ دوسروں کا کتنا خیال رکھتا ہے، اس کی بھی آزمائش ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے مالوں میں اگر ایک انسان کو اللہ نے 1000 دیا ہے تو اس میں سے کم از کم 100 روپے وہ کسی دوسرے کا حق ہے جو اس کو ملا ہے۔ اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ اس تک پہنچا دیا، اب دیکھنا یہ ہے یہ اس تک کیسے پہنچائے گا، حقدار تک کیسے پہنچائے گا۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر صبر۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا، کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے بھائی، روزانہ منگوا تلوا، روزانہ کھیر آ رہی ہے اور روزانہ قورمہ آ رہا ہے بھائی، کوئی نئی چیز بھی آنی چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں یہ دیگر چیزیں چاہیے، ہم ایک چیز نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے وہ نعمت ہی نہیں دی۔ تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر صبر، بیماری پر صبر۔ ایک انسان کو اللہ نے بیمار کر دیا، سیدنا ایوب علیہ السلام کئی سال بیمار رہے، مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 18 سال سے زیادہ، اور بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود صبر کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا۔ یعنی صبر کرنے والا اللہ کے نزدیک اچھا بندہ ہوتا ہے۔ بیماری پر صبر، کسی دوسرے سے شکایتیں نہیں، بیماری پر صبر یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوائی نہ کھائیں، مولوی صاحب میں دوائی نہیں کھاتا، میں دور رہتا ہوں دوائیوں سے، بلکہ دوائی بھی جاری رکھے، اللہ کے قرآن کا دم بھی کرے، دعا بھی کرے، جو ممکن ہے وہ کرے، اس کے بعد صبر کرے۔ بیماری پر صبر، مشکلات تکالیف رنج میں صبر، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن پر صبر کرنا لازمی ہے، اور یہ ساری باتیں موقع بموقع ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی گھریلو پریشانی آ جاتی ہے، کبھی کسی کی طرف سے ایذا تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ میرے دوستو اگر ہم صبر کریں گے تو یقین جانیے کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، حَتَّى
نعلم المجاہدین، لیکن میں یہ دیکھوں گا کہ اس میں سے کوشش کرنے والے کون کون ہیں، اس آزمائش سے نکلنے میں کون کوشش کرتا ہے، والصابرین، اور اس میں صبر کون کرتا ہے، میں یہ پرکھوں گا۔ میرے دوستو، اگر ہم بامقصد زندگی گزار رہے ہیں اور بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہے۔ اگر بے مقصد زندگی گزاریں گے تو یقین جانیے ایک بے مقصد زندگی گزارنے والا وہ ہمیشہ بے صبرا ہوگا، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ ایک شخص، اس کی فلائٹ ہو، اس نے آج شام وہ دوسرے ملک سفر پر جانا ہو، 10 بجے رات کی فلائٹ ہے، وہ رات 9 بجے ایئرپورٹ کے لیے نکلے اور راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اس کی لڑائی ہو گئی، کیا وہ شخص اتر کر لڑنا شروع کرے گا؟ اس سے کبھی نہیں لڑے گا۔ اسے تو اپنی منزل پر پہنچنا ہے، وہ وہاں صبر کرے گا، وہ معاملات کو رفع دفع کرے گا، وہ بجائے لڑنے کے تعمیری کام کرے گا، وہ کہے گا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا اور اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ ایک بامقصد زندگی گزارنے والا مومن بھی وہ کبھی بھی فروعات میں پڑھ کر بے صبرا نہیں بنتا، بلکہ صبر کرتے کرتے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اپنی بہادری کا ثبوت دیتا ہے، وہ شخص اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے۔ ایک صابر صبر کرنے والا جب صبر کرتا ہے تو وہ اپنے تقوی کا ثبوت دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اس عظیم عبادت کو انجام دینا ہے، ہر معاملے میں صبر کا دامن اختیار کرنا ہے، بے صبری سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، اپنی اولاد کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے، انہیں یہ بتانا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، عمل کا نتیجہ فوری بعض اوقات مرتب نہیں ہوتا، لیکن اس کے نتیجے کے حصول کے لیے جلدی نہ کرو، اس میں صبر کرو، اس میں انتظار کرو۔ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا افضل العبادہ، بہترین عبادت، افضل عبادت یہ ہے انتظار الفرج، مشکل تکالیف کے ہٹ جانے کا انتظار، یہ صبر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی یہ بہادری والی صفت پیدا فرما دے، ہمارے ایمان کو صبر کے ذریعے قوی فرما دے، ہمارے اندر صبر کے ذریعے تقوی پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی